پریپوزیشن لگاتے ہیں لیکن انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں لگاتے، اس لیے کہ ہیٹ کا جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، یہ ترجمہ ہے، وہ یہ ہے ٹو ہیٹ آف سم ون یا ود سم ون. تو اس پریپوزیشن کے اس کے معنی کے اندر ہی ود اور ایٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے جب ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہیں لگاتے. جب ڈیفینیشن کے اندر کسی لفظ کے ساتھ پریپوزیشن لکھی ہو تو جب اس کو لکھا جاتا ہے پھر نہیں آتی اس کے ساتھ پریپوزیشن. جیسے لو، اس کا ترجمے میں ہے کسی کو چاہنا. جب اس کے اندر معنوں میں کو موجود ہے، یعنی پریپوزیشن معنوں میں موجود ہے، تو پھر انگلش میں اس کو جب کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو بس اتنا ہوتا ہے آئی لو ہم، ناٹ آئی لو ٹو ہم. لیکن جب ورب ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، تو ناؤن کے ساتھ کچھ پریپوزیشن جو ہیں وہ کچھ مخصوص ہو جاتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ایڈیمیٹک پریپوزیشنز. کچھ ہم اپنے نوشنلی لگاتے ہیں، یعنی جو ہمارے ذہن میں پوزیشن ہوتی ہے کسی کی، مثلا ہی از ایٹ دا اسٹیشن. اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اسٹیشن کے کہیں آس پاس ہے. ہی از ان دا اسٹیشن، اس کا مطلب ہے کہ وہ پریمیسز یا احاطے کے اندر ہے، ادھر ادھر نہیں ہے. اب ہم نے اپنی ذہنی حالت سے کہ وہ کہاں پر ہے وہاں اپنے مختلف پریپوزیشن لگائی تاکہ سننے والے کو ہم آئیڈیا کنوے کر سکیں. ایکچولی آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہے، اس ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ان دا ٹوائلٹ، جب ان اس وقت لگاتے ہیں جب کسی چار دیواری کے آدمی کو گر جاتا ہے. جب وہ چار دیواری نہیں ہوتی، اس کے آس پاس ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو ایٹ میں کر دیتے ہیں. جیسے میں کہوں احمد از ایٹ دا اسٹیشن، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلیٹ فارم کے آس پاس ہے کہیں، اور وہ مبہم ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے. وہ اسپیکر جب یہ بات کرتا ہے، ایٹ لگاتا ہے، تو اس کے ذہن میں ویگ آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ ویگ آئیڈیا کنوے کرتا ہے. لیکن جب وہ ان لگاتا ہے پھر اس کے اندر کنفرم ہوتا ہے کہ وہ ہے چار دیواری کے اندر. جیسے میں اس کمرے کے اندر ہوں تو میں کہوں گا آئی ایم ان دا روم، کیونکہ پوزیشن کلیئر ہے. اب میں کہوں آئی ایم ایٹ یو وزٹ دا کیمپس، تو پھر اس کا مطلب ہے کیمپس میں ہوں، لیکن یہ پوزیشن کلیئر نہیں میری کہ اس وقت میں کہاں ہوں. ایٹ جو ہے مبہم ہوتا ہے، آس پاس کو اور کسی کے ساتھ لنک ہونے کو شو کرتا ہے. لیکن ان جو ہے وہ کسی چیز کے اندر گر جانے کو شو کرتا ہے. کسی کی جب پوزیشن میں وہ گر جاتا ہے چاروں طرف سے تو وہ اس وقت ان لگاتا ہے. بند کر. اراؤنڈ ایز اے پریپوزیشن ایک ناؤن راؤنڈ سے کے شروع میں آ لگا کر اس کو اراؤنڈ بنایا گیا ہے، اور خود ہی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سائیکلک یا سرکولیٹری آئیڈیا پایا جا رہا ہے. اراؤنڈ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز کسی کے چاروں طرف ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ چیز گولائی کو شو کر رہی ہوتی ہے. لیکن مجازی طور پر اس کو کسی مربع اسکیئر کی فارم میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے فینس اراؤنڈ دا پلاٹ، وہاں بھی ہم لگا سکتے ہیں. وہاں پر اسکیئر آئیڈیا ہے، ایکچولی بیسیکلی یہ وہ اس کے لیے بنی ہے راؤنڈ آئیڈیا کے لیے، لیکن ہم اس کو اسکیئر آئیڈیا، ریکٹینگولر آئیڈیا بھی شو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوگا چاروں طرف سے ان کی لینتھ سیم ہونی چاہیے. اپ ہر جگہ وہاں لگایا جا سکتا ہے جہاں پر اپورڈ موومنٹ ہو، یعنی ورٹیکل موومنٹ ہو، اور اپ اس وقت لگاتے ہیں جب ہم گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ ایفرٹ کرتے ہیں. آپ میں ہمیشہ ایفرٹ ہوتی ہے کیونکہ اوپر جانے کے لیے ڈیفینیٹلی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. ڈاؤن اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اور ڈاؤن میں انسان کی ایفرٹ نہیں ہوتی. اور ڈاؤن میں کسی چیز کو جب گرا دی جاتی ہے تو کش شکل اس کو زمین کی طرف نیچے کھینچ لیتی ہے. اس لیے جب اپ لگایا جائے گا تو اس عمل کے اندر ایک تو بلندی کا مفہوم آ جائے گا، دوسرا ایفرٹ کا مفہوم آ جائے گا. جب ڈاؤن لگایا جائے گا تو اس میں پستی کا مفہوم آ جائے گا اور ایفرٹ لیسنس آ جائے گا، اس میں ان ایکٹیویٹی پائی جائے گی. اور یہ عام طور پر جو ہم منفی نیگیٹو اعمال شو کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈاؤن لگا دیا، جیسے لک ڈاؤن اپان دا پور، جو منفی اور غلط کام ہوں عام طور پر مجازن ہم وہاں پر ڈاؤن لگا دیتے ہیں. جو اچھے ہوں جیسے اسٹینڈ اپ، لفٹ اپ، کسی کو بلند کرنا، اس کی حالت کو بہتر کرنا، چونکہ یہ ایفرٹ فل ہوتا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے اور ایتھیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اس لیے یہاں پر اپ لگتا ہے. بیک اینڈ بیہائنڈ، بیک تو کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور اسی چیز کا حصہ ہوتی ہے.
جیسے میں کہتا ہوں مائی بیک، تو مائی بیک سے مراد میرا یہ پیچھے والا حصہ ہے، اور جب میں کہتا ہوں بیہائنڈ تو بیہائنڈ سے وہ وال مراد ہے جو میرے پیچھے ہے، اور وہ ایک نیکسٹ باڈی ہوتی ہے، یعنی سیم باڈی نہیں ہوتی. جب ہم بیک کہتے ہیں نا، میں سے کہتا ہوں دا بیک آف مائی ہاؤس، تو جو میرے گھر کی پچھلی دیوار ہوگی وہ مراد ہوگی. جب میں کہتا ہوں بیہائنڈ مائی ہاؤس تو اس کا مطلب ہے پچھلے گھر کی، جو میرا گھر ہے اس کے پچھلے کوئی اور گھر ہے وہاں واقعہ مراد ہے، یعنی وہ اس سے سیپریٹ ہوتی ہے، ڈفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم بیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اسی کا پارٹ ہوتی ہے. بینیتھ اینڈ بلو، جب کوئی چیز کسی چیز کے بالکل نیچے ہو لیکن اسی کے ساتھ پیوست ہو، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. جیسے یہ پنکھا جو ہے چھت کے لحاظ سے کیا ہو، بلو ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے، بلو دا روف یا بلو دا سیلنگ، کیونکہ چھت جو ہے، چھت کے ساتھ یہ پنکھا چپکا ہوا ہے اس لیے بلو ہے. اب جب کوئی چیز دوسری چیز کے نیچے واقع ہو لیکن اس کے ساتھ چپکی ہوئی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈر ہے. جیسے کیٹ از انڈر دا چیئر، کیٹ از انڈر دا ٹیبل، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ انڈر ہوتی ہے. بلو اس باڈی کے نیچے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ انڈر اس چیز کے نیچے تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہوتا. اب اس کے بعد بینیتھ ہے. بینیتھ عام طور پر مجازن استعمال ہوتا ہے، یعنی شاعری میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں بینیتھ دا ڈگنیٹی، یہ عام طور پر کسی چیز کے نیچے ہونے کو فزیکلی مراد نہیں ہوتا بلکہ میٹافوریکلی مراد ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اوور اور ابو کا فرق بیان کروں گا. جب کوئی چیز کسی چیز کے بالکل اوپر واقع ہو لیکن اس کو چھو نہ رہی ہو، جیسے فین از اوور مائی ہیڈ، فین میرے سر کے اوپر ہے لیکن سر کو چھو نہیں رہا. فین جو ہے میرے سر کے بالکل اوپر ہے لیکن مجھے چھو نہیں رہا میرے سر کو، تو یہ ہوگا اوور. اور یہ بالکل رائٹ اینگل پہ ہونا چاہیے. اگر اس کا اینگل رائٹ نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے ابو. مثال کے طور پر اب فین جو ہے میرے سر کے بالکل اوپر ہے، اگر میں ادھر ہو جاتا ہوں تو اب میں کہوں گا فین از ابو مائی ہیڈ. جیسے کلاؤڈ ہیں، سٹارز ہیں، اگر تو وہ رائٹ اینگل بنا رہے ہوں گے میرے سر کے بالکل اوپر تو اوور ہوں گے. اگر وہ رائٹ اینگل نہیں بنا رہے، وہ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں اور بلند ہیں، اس کے اندر ابو کا آئیڈیا آ جائے گا. جب انسرٹینٹی اور پلیس فکس نہیں ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر ابو ہے. جیسے اسٹار از ابو مائی ہیڈ. بیونڈ ایک چیز ہوتی ہے بہت ڈسٹینس پہ ہوتی ہے، دوری کے لحاظ سے، یعنی ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی دونوں بہت دور ہوتی ہیں، دونوں اس کے اندر برابر ہوتے ہیں. جتنی وہ دور ہوتی ہے اتنی ہی بلند ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں بیانڈ، یعنی بلندی کے لحاظ سے بھی اتنی بلند ہے اور دوری کے لحاظ سے بھی اتنی بلند ہے. پھر اس کو ہم کہیں گے بیانڈ، اٹ از بیانڈ ہز اپروچ، یعنی وہ اس کی ذہنی سطح سے بھی بلند ہے اور اس کی ویسے بھی اس کی گریڈ جو ہے نا اس کے لحاظ سے بھی بلند ہے.